ناظرین، ہمارے ہاں عورتوں سے متعلق کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. آج دوبارہ سے ہم صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور اس ایک سنجیدہ موضوع کے اوپر ان سے رہنمائی لیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، آپ سے پہلے بھی ایک دن ہم نے اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر رہنمائی لی تھی. آج پھر ہم آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے. عام طور پہ تاثر ہمارے ہاں یہ ایک پیدا ہو گیا ہے کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں ایک سپیریئر ہے، مرد کی حیثیت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں مختلف طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. جی سر، مختلف میرے سوالات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ سے ان کے جوابات پہ رہنمائی لینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اور عورت کو اس کے بعد پیدا کیا، اور اس بنیاد کے اوپر مرد کو فضیلت حاصل ہے اور عورت ایک سیکنڈ درجے کی ایک حیثیت اس کو آ جاتی ہے. کیا یہ کانسیپٹ، اس کا کوئی مذہب کے اندر کوئی اس سے ہمیں مذہبی اعتبار سے کوئی دلیل ملتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں پر بھی نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں ہمیں کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑی فضیلت اور بڑا مقام و مرتبہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر اسے صاحب فضیلت بنایا ہے اور عورت کو کمتر بنایا ہے. تو ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہ قرآن میں ہے اور نہ ہمیں سنت میں ایسا کچھ ملتا ہے. جو یہ تصور پیدا ہوتا ہے نا، ایک تو قرآن میں کہا للرجال علیہن درجہ، کہ ان پر مردوں کو درجہ حاصل ہے. اب اس کے بہت سے وجوہات بیان کی گئی کہ وہ درجے سے کیا مراد ہے. اب سورۃ النساء میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ الرجال قوامون علی النساء کہا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا. اب اس قوام سے مراد یعنی معاشی کفالت کا ذمہ دار. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو بیان کر دیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، معاشی کفالت کا ذمہ دار. اچھا، یہاں پر ہی فضل اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں اس کو فضیلت کے معنی میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی وجہ کے مرد کو ایک بڑی فضیلت دے دی اور عورت کو کمتر بنا دیا. تو فضیلت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں نمایاں طور پر عورتوں کو دی ہیں اور کچھ خوبیاں نمایاں طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں خوبیاں کہہ لیجیے یا صلاحیت اس کو آپ کہہ لیجیے، قابلیت کہہ لیجیے، جو دی ہیں وہ در حقیقت اس کائنات کے اور معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے دی ہیں. یعنی اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس گھر میں مختلف مشینیں ہیں. اب وہ جو مختلف مشینیں وہ ان کا فنکشن علیحدہ علیحدہ ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی مرد بنایا یا عورت بنایا. اب مرد کو مرد اس لیے بنایا کہ اس کے اپنے فنکشن ہیں، اس کے اپنی ذمہ داری ہیں، اس کا اپنا کام ہے جو اس نے سر انجام دینا ہے. اور اسی طرح فطری طور پر عورت کو مرد سے جدا بنایا، اس کا اپنا ایک کردار ہے معاشرے میں اور فطری طور پر. یعنی یہ اس بنیاد پر فضیلت کا تصور ہے. یعنی مرد کو ممتاز کیا، ممیز کیا، علیحدہ کیا عورت سے ان خوبیوں میں اور ان باتوں کی وجہ سے. لیکن یہ جو فضیلت کا تصور ہے، اس طرح کہ مرد فوقیت رکھتا ہے، مرد کا مرتبہ ہے، ایسا کوئی ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا. یہ جو چیزیں بھی ملتی ہیں اس کی وجوہات بھی ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس لیول کے اوپر اگر مرد کو فضیلت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اور اس لیول کے اوپر اگر عورت کو فضیلت دی گئی ہے تو وہ دیکھیے. اب اسی مقام پر اس سے آگے اگر پہلے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ فرمایا کہ تمنا نہ کرو تم ایک دوسرے کو، جو اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے اس پر تم تمنا نہ کرو، خواہش اس کی نہ کرو. مطلب یہ کہ جو مرد بنا وہ مرد ہے، جسے اللہ نے عورت بنایا وہ عورت ہے. دونوں کے اپنا ایک کردار ہے، ایک اپنی ذمہ داری ہیں، وہ اس کو ادا کریں. مرد یہ کیوں خواہش کرے کہ جی مجھے عورت بنا دیا جائے، یا عورتوں کے جو کام ہیں وہ مرد کہیں کہ جی یہ میں کروں، یا عورت یہ خواہش کرے، یہ تمنا کرے کہ میں مرد بن جاؤں یا مردوں والے کام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو دو صورتیں ہیں. ایک تو تمہاری تخلیق ہے، اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا،
مردوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا. اب یہ دوسرا میدان عملی زندگی کا ہو گیا, اقتصادی زندگی کا ہو گیا, یہ ایک میدان ہو گیا. اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا مرد اور عورت, اس میں ہم کوئی تمنا نہیں کر سکتے. تو فضیلت کا تو اس طرح کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ ہم نعوذ باللہ عورت کو کمتر خیال کریں اور یہ کہیں کہ یہ کمتر مخلوق ہے. تو ایسا تو کوئی بیان نہیں ہے. بالکل سر اسی سے متعلق ایک یعنی انفیریٹی اور سپیریٹی سے متعلق ایک اور چیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ عورت کی جو گواہی ہے کچھ معاملات کے اندر وہ مرد کے مقابلے میں عادی ہے. اس کو ہم عادی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مرد ہے تو اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں گی کچھ معاملات کے اندر. اور پھر وراثت کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں, وراثت کے حصوں کی طرف دیکھتے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ مرد کو ایک پورا حصہ دیا جائے گا اور عورت کو اس سے آدھا حصہ دیا جائے گا مرد کے مقابلے میں. تو ہمارے ہاں اس سے متعلق بھی ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ بھی عورت کی ایک طرح کی آدھی تقسیم کی ہے, یعنی اس کو آدھا حصہ دیا اور مرد کو پورا دیا. تو اس بنیاد کے اوپر بھی کیا مذہب کے اندر یہ جو تقسیم ہے اس بنیاد کے اوپر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت اور مرد کے اندر ان کی فضیلت کے اندر یا ان کے درجوں کے اندر کوئی فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ غلط فہمی کا ہم شکار ہوئے ہیں. اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے جب یہ فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری, کہ ان میں سے ایک بھولے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. صحیح. اب اگر وہ نہیں بھولتی تو دوسری یاد نہیں کروائے گی. یہ آپ گواہی کے معاملے کی بات کر رہے ہیں. گواہی کی. صحیح. چونکہ پہلا آپ کا سوال یہی ہے نا, میں اس درجے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب اگر نہیں وہ بھولتی گواہی دینے والی, شہادت دینے والی, تو واضح بات ہے دوسری کیوں یاد کرائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت میسر کی عورت کو, چونکہ عملی زندگی میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں یا فوجداری مقدمے ہوتے ہیں یا اس طرح کے دیگر مقدمات میں عورتیں تو باہر نہیں جاتی نا. خرید و فروخت کے معاملات میں زمینوں کے پلاٹوں کے مسئلے ہیں یا اس طرح کے اور مسائل ہوتے ہیں تو عورتیں نہیں جاتی, مرد ہی زیادہ ان مسائل کو نپٹاتے ہیں. یہ ایسی صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ کبھی عورت کی ضرورت پڑتی ہے, عورت جاتی ہے, گواہی دیتی ہے, تو چونکہ وہ اس کی عادی نہیں ہے اس ماحول کی, اور اس کا چلن ایسا نہیں ہے یا اس کا کلچر ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو بھی ڈیل کرتی ہو جاتی ہو, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو بیان کیا. یہاں سے کب ثابت یہ ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا مسئلہ وراثت کا, اب دیکھیے وراثت میں ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے, وہ بات یہ ہے کہ معاشی کفالت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا. اب عورت اس کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے باپ سے بھی لیتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے بھی لیتی ہے, اور جو وہ لیتی ہے وہ اسی کا ہے شرعی طور پر. یعنی اگر بچی کو, بیٹی کو اگر باپ سے ملتا ہے تو اس کا شوہر کبھی تقاضا نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے دے دو. صحیح. قانونی اور شرعی طور پر وہ اس کا ہے, لیکن جو مرد کو ملتا ہے اس پر اس کی بیوی تقاضا کر سکتی ہے, قانونی طور پر بھی شرعی طور پر بھی پوری کی جائیں. ہاں, اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائے, جو وعدہ کیا گیا, جو خرچہ لکھوایا گیا وہ اس کو دیا جائے. ویسے بھی جب ہم معاشی کفالت کا ذمہ دار کہہ رہے ہیں تو ساری ذمہ داری مرد پر پڑتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر عورت کو زیادہ دینا تھا مرد کے بنسبت وہاں پر زیادہ بھی دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ باقاعدہ طور پر اس کو ٹاپک بنائیں گے, کبھی ہم اس پر تفصیل سے بات کر لیں گے, تو بہت سے مقامات پر ایسے کہ میاں بیوی کے مقابلے میں بیوی کو زیادہ دیا گیا. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھنے کے بجائے سب سے پہلے تو مرد اور عورت کے کردار کا تعین کیا جائے, قرآن پاک نے جس نے اس کو بیان کیا ہے. چونکہ لوگ بنیادی اور اصولی بات کو نہیں سمجھتے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کہا نا کہ کوا تمہارا کان لے گیا, تو وہ کان کو چیک کرنے کے بجائے کوے کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اصل جو مسئلہ ہوتا ہے اس پر توجہ آپ کریں نا, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیا کہ اگر کہیں پر ایسی صورت اختیار کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان چیزوں کی وجوہات پہ ہمیں غور کرنے جی بالکل, اصول پر یعنی بنیاد پر غور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. سر اسی سے متعلق ایک اور غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ, اور اس کے اوپر تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بھی ہے, بحث بھی ہے کہ عورت
کے مقابلے میں مرد کو جو پیغمبرانہ ایک جو منصب ہے وہ مرد کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عورت کو وہ عطا نہیں کیا گیا. ہسٹری کے اندر ہمیں عام طور پہ عورتوں کے نام نہیں ملتے جو جن کو پیغمبرانہ منصب دیا گیا. تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہ سوال کیا جاتا ہے، یا جو غلط فہمی ذہن میں آتی ہے کہ شاید عورت اس معاملے میں بھی ایک ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ چونکہ مرد کو اتنا بڑا منصب دیا گیا تو وہ افضل ہے، وہ سپیریئر ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس منصب کو رکھ سکے، اور عورت کو چونکہ نہیں دیا گیا تو اس وجہ سے عورت پھر دوسرے درجے کی شہری یا دوسرے درجے کی مسلمان بنتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ ایک تو یہ بات دیکھ لیجئے کہ ذمہ داری یہ معمولی بات نہیں ہوتی. معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ تو ذمہ داریوں کو پہلے زمانوں میں قبول کرنے سے بھاگتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ اس کی جواب دہی ہونی ہے. یعنی اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں تو جو متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ذمہ داریوں سے بھاگا کرتے تھے. ذمہ داری کا مل جانا، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک آفس ہے، مثال کے طور پر پرائم منسٹر کوئی بن گیا، کوئی پریزیڈنٹ بن گیا، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بن گیا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اس کی جواب دہی کتنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ ہے. اگر یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالا ہے تو کیا یہ بات بہتر نہیں ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ایک خاتون کو، ایک عورت کو، کہ اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈالی. ورنہ جتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. یہ میں نے ایک عمومی حوالے سے میں نے بات کی ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان، دیکھیے دنیا میں بھی انسان جواب دہ ہوتا ہے نا، جو جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اس نے جواب دینا ہوتا ہے. ایک تو یہ اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا ہے کہ ذمہ داری سے بچ گئے، یہ ذمہ داری سے دور ہی رہے. ہاں، ذمہ داری سے ایک بات. اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کے ساتھ جو کوئی مرتبہ ہوتا ہے یا کوئی انسان کو ایک پروٹوکول ملتا ہے، ہم اس پروٹوکول پر تو نظر رکھتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر ہے یا کوئی منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی فلاں ہے، تو ہم اس کے پروٹوکول پر تو نظر رکھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی. ہم اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس ذمہ داری پر نظریں چراتے ہیں، ہم اس پر نہیں نظر رکھتے. تو یہ ایک عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس پہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے یہ بات کی پیغمبر کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی پھر وہی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ عملی زندگی مرد گزارتا ہے، زیادہ اس پر اس کا بوجھ ہے، یعنی اللہ کے ہاں جواب دہ وہی ہے. تو چونکہ پیغمبر کا جو ایک کام ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، بلانا. لوگوں کی طرف سے ایک بدتمیزی کا رویہ، استہزاء کا رویہ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا ہی مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو پیغمبر نہیں بنایا تو اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ آ گئی کہ عملی جو زندگی کا بوجھ ہوتا ہے وہ مرد کے کندھوں پر ہوتا ہے. تو اس طرح نبوت اور رسالت میں بھی مرد کا انتخاب کیا گیا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے، دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جزوی طور پر ہمارے ہاں کچھ اختلاف اس پر ہمیں ملتا ہے کہ بعض نے کہا کہ حضرت مریم بھی ایک نبیہ تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ایک نبیہ ہیں، کیونکہ وحی کا ذکر ہمیں ان کے حوالے سے ملتا ہے. غالباً تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اس بات کو بیان کیا. ان کے نقطہ نظر کے مطابق یہ ہے کہ حضرت مریم کو نبی بنایا گیا تھا. تو یہ ایک یعنی قلیل تعداد ہے علماء کی کہ جو اس طرف بھی گئے ہیں. لیکن ایک رائے ملتی ہے ہمیں اس بارے میں جی بالکل کہ عورتوں کو بھی پیغمبرانہ منصب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. ایک اور ہمارے ہاں ایک غلط فہمی کا شکار کر لیا جاتا ہے اس چیز کو کہ عورت کا گھر سے نکلنا، جب شادی شدہ عورت ہے، ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، عورت کن کن معاملات میں اپنے خاوند سے اجازت لے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ عورت بالکل اپنے خاوند سے
ہر معاملے میں اجازت لے کے گھر سے نکلے گی. جی. اور اس کے اوپر ہمیں ہمارے سامنے جو دلیل ہے وہ حضرت ابن عمر سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی تو انہوں نے پوچھا کہ عورت کے اوپر مرد کے کیا کیا حقوق ہیں. تو آپ نے کہا مختلف حقوق گنوائے اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب عورت گھر سے نکلے تو وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے, مرد سے اجازت لے کے جائے. جی. تو عام طور پہ اس چیز کو بھی ہر معاملے میں ریلیٹ کر لیا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں مرد چونکہ حاکم ہے, مرد سے ہی ہر طرح کی اجازت لینی چاہیے. کیا اس چیز کے اوپر آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہر معاملے کے اندر یہی ہے؟ اور عام طور پہ ہمارے ہاں تو مرد حضرات ایسے مطلب کچھ لوگ بھی ہیں جو عورتوں کو بالکل اپنے والدین سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. تو آپ کیا اس پہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گھر کا مکمل نظام وہ عورت کے سپرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گھر کو لے کر چلتی ہے, بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے, اور مرد کماتا ہے, معاشی کفالت وہ کرتا ہے اور تمام سہولتیں میسر کرتا ہے, لیکن گھر کا پورا نظام, جیسے ہم دوست بھی مذاق میں وزیر داخلہ بولتے ہیں, وزیر خزانہ سے میں بات کر لوں, پوچھ لوں, وزیر داخلہ سے پوچھ لوں, یہ الفاظ ہم ہمارے ہاں استعمال مذاق میں ہم کہتے ہیں اپنی اہلیہ اور بیگم کے حوالے سے. تو یہ الفاظ کیوں ہم بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری بیگم گھر پر ہے, بچے ہیں, اور گھر میں ملازم ہوتے ہیں, ملازمہ ہوتی ہیں, اور دوسرے لوگ آتے ہیں, تو گھر میں ایک اطمینان کی صورت موجود ہے کہ بیگم گھر پہ ہیں اور وہ سارے نظام کو دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھیں. ابھی آپ کے تو بچے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب بچے ہوں گے, پیدا ہوں گے, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, پھر بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بچے کالج میں جاتے ہیں, بچے پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا, تو یہ پھر دونوں کے لیے ایک انتظامی معاملہ ہو جاتا ہے. تو اگر کہیں پر آپ کو اس طرح کی بات نظر آتی ہے, احادیث میں نظر آتی ہے, یا کہیں پر بھی کوئی فتاویٰ میں نظر آتی ہے, تو اس کو اس اینگل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. گھر میں بیگم ہے, اہلیہ ہے, بچے ہیں, اور پھر مرد کمانے چلا گیا, آفس میں ہے, اپنے کام مزدوری جو بھی وہ کرتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے, اس نے شام کو اگر آنا ہے. اب گھر میں بیوی ہے نا, اب وہ بیوی بچے اسکول گئے ہوئے ہیں, بچے آئیں گے, گھر میں کھانا کھائیں گے, بیٹھیں گے, گھر میں بیوی ہی نہیں ہے, نہ خاوند سے مشورہ, نہ کوئی بات, نہ کوئی تعلق, اور نہ ہی کوئی فیصلہ, نہ کوئی بات اس پر ہوئی, تو گھر سے ہی نکل گئی. چونکہ آزاد ہیں جی, چونکہ آزادی ہے تو میں جو چاہوں کروں, تو پھر اس طرح ایک گھر کا نظام تو نہیں چلتا نا. مثال کے طور پر یہ ایک ادارہ ہے, اب اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا جی, اب کوئی بغیر پوچھے پتہ ہی نہ ہو تو یہاں سے غائب ہو جائیں, اور ہم پوچھتے پھریں کہ جی وہ کہاں پر ہیں, تو صورتحال آپ خود دیکھ لیں نا کہ بالکل بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہے. تو ان مسئلوں کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی انتظامی طور پہ اس چیز کو ہم دیکھیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم مذہب کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں. سر, اسی سوال سے متعلق اور بھی کنفیوژن آپ اگر اس پہ ہماری رہنمائی کر سکیں کہ ایک ہمارے سامنے روایت بیان کی جاتی ہے, واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے جو صحابیہ تھیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا, اور وہ اپنے خاوند چونکہ ان کے گھر نہیں تھے تو وہ اپنے والد کی میت کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ اپنے خاوند میرے گھر پہ نہیں ہے, ان سے اجازت نہیں لی, تو میں وہاں پہ نہیں جا سکتی. اچھا, اس چیز کو, اس واقعے کو, اس روایت کو ہمیں کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ ایک فضیلت کے معیار میں دیکھنا چاہیے کہ اس صحابیہ نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے تو وہ ایک تقوی کا معیار انہوں نے رکھا ہے, یا اس کو شرعی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ ہمارے سامنے اخذ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ صحابی آئے تو ان کا رویہ کیا تھا. ایک بات تو یہ ہے, اس کو دیکھا جائے تو جہاں مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک کہ ان کا رویہ یہی تھا کہ بھئی آپ چلی جاتی. صحیح. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خاتون نے یہ طریقہ اختیار کیا, چونکہ اس وقت کوئی ایسی سہولت نہیں تھی کہ جس سے وہ آگاہ کر کے چلی جاتی. بالکل ٹھیک. تیسری بات یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشکل, کوئی ایسی پریشانی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے جانا مشکل ہو. اس لیے کہ آج تو ٹرانسپورٹ میسر ہوتی ہے, کنوینس ہوتی ہے, انسان چلا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. ممکن ہے کہ ان کے والد کی وفات کسی اور مقام پر ہوئی جہاں تک ان کے لیے جانا مشکل ہو. ایسی بہت سی وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, وہاں کی ایک معاشرت تھی نا,
اور وہاں پر بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے تھے جس طرح ایک انسانوں کے معاشرے میں ہمارے ہاں بھی جس طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام روایات کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک سر. سر ایک آخری جو سوال ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے عورت کی حکمرانی کے حوالے سے. یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا کے نہیں بھیجا، یعنی اس کو حکمرانی والا جو منصب ہے وہ عطا نہیں کیا. اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک ہمارے سامنے روایت بیان کی جاتی ہے، ہمارے سامنے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کی، جس مملکت کی حکمرانی عورت کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی فلاح نہیں پائے گی. تو اس چیز کے اوپر آپ کس طرح ہماری رہنمائی کریں گے؟ کیا واقعی ہی عورت کو حکمرانی والا منصب نہیں دیا گیا؟ دیکھیے یہاں پر جو روایت ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسریٰ کی بیٹی کو کسریٰ کے بعد حکمران بنایا گیا تھا. تو رسول اللہ نے اس حوالے سے یہ فرمایا. یہ کوئی اس طرح کی کوئی ابدی حکم نہیں ہے کہ اس معاملے میں عورت کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمران تو کسی کو بھی نہیں بنانا چاہیے، یعنی اس طرح کہ کوئی آمر بن جائے، ڈکٹیٹر بن جائے. ڈکٹیٹرشپ تو کسی طرح بھی انسانی معاشروں کے لیے ترقی کا باعث نہیں بنتی، رکاوٹ ہی ہوتی ہے. بہت سے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. وقتی طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے، لیکن جب مستقبل پر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک غلامی کی سوچ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو بات کہنے کی آزادی نہیں ہوتی. تو حکمران تو ویسے بھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا آل ان آل کسی کو بنا دینا، وہ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک مشاورت کا ماحول ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں یعنی اسمبلی ہے، ایک ماحول ہے کہ جس میں کوئی بھی اس طریقے سے آل ان آل نہیں ہوتا کہ جس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ بس اسی کا فیصلہ چلنا ہے اور کچھ نہیں ہونا. تو جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات اور خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اور وہ مشورہ دیتی ہیں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر جا کر اس بات کو آخر نتیجے تک پہنچایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جب کسریٰ کی بیٹی کو بنایا گیا تو آپ نے ایک خاص اسی خطے میں اور اسی زمانے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی تھی. اور آج جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے حل کرنا نہیں چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ معاملات کو جمہوری انداز میں، معاملات کو مشاورت کے ساتھ اور معاملات کو ڈیبیٹ کے بعد کسی قانون کی شکل دی جائے اور پھر اس پر عمل درآمد ہو. تو اب تو وہ مرد ہو یا عورت، اس کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی جمہوری نظام میں کہ جو ایک حیثیت کنگڈم میں یا بادشاہت میں ایک بادشاہ کی یا ایک ملکہ کی ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ اس جمہوری سسٹم کے اندر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی جو ایک ہمارے سامنے فرد ہے وہ منتخب ہو کے آ جائے گا، عوام کے ذریعے منتخب ہو کے آ جائے گا. تو اسلام ہمیں اس سے شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. ناظرین، ہم نے کچھ مسائل ایسے تھے جن کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری تھا. ہم نے امانت صاحب سے رہنمائی حاصل کی. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.